बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन वर्कर्स को जो जिना हाउस हमला केस में मुलज़िम हैं उनको अदालत में पेश किया गया था, और उनकी जानिब से आज उन पीटीआई के रहनुमाओं को जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे, वज़ारतें इंजॉय की और एक एक दिन, 4 4 दिन, 5 5 दिन की जेलें भी ना बर्दाश्त कर सके, उनको जो पैगाम दिया है, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम ये तो 2 दिन में ही इस्तीफ़े दे के चले गए, लेकिन हम हिम्मत के साथ खड़ी हैं और आपने घबराना नहीं है। खदीजा शाह को भी आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया था। सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमज़ा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई और जेल में जो तशद्दुद की ख़बरें थीं, उस पर भी उनका रद्द अमल सामने आया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी के वकला की आज दरख्वास्त पर समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी की जो डीसी रावलपिंडी ने 3 एमपीओ के तहत उनको गिरफ़्तार किया था और वो जेल में थे, अडयाला जेल में, तो उस पर आज समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। शाह महमूद के जानिब से बैरिस्टर तैमूर मलिक अदालत में पेश हुए। शाह महमूद के वकील ने अदालत को बताया कि ना हमारी मुलाकात की हमें इजाज़त मिलती है, ना उनको घर का खाना पहुंचाने की इजाज़त मिलती है, ना उनको कोई मेडिसिन देने की इजाज़त मिलती है, उनकी फैमिली तक को नहीं मिलने दिया जाता। अदालत ने शाह महमूद के वकला की इस्तदा को मंजूर करते हुए उन्हें ना सिर्फ वकला को अपने मुवक्किल के साथ, क्लाइंट के साथ मिलने की इजाज़त दी, बल्कि उनकी फैमिली को, अहल खाना को भी मिलने की इजाज़त दी। और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, सीपीओ रावलपिंडी, आरपीओ और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को नोटिस जारी करते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। अब अभी तक मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही कि जब किसी को 3 एमपीओ के तहत गिरफ़्तार किया जाता है तो वो किसी नोटिफिकेशन पे गिरफ़्तार किया जाता है। पहले इस्लामाबाद के जो कमिश्नर हैं उनकी जानिब से 3 एमपीओ का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। वहाँ से रिहा हुए, दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए, फिर उसी जेल में चले गए, और अब आके उनका 3 एमपीओ का रावलपिंडी का जो डीसी का फैसला है उसको चैलेंज किया गया है, जिस पर 6 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। अब उसमें क्या वजह है, और 3 एमपीओ में या 15 दिन या 1 हफ्ते के लिए या 1 माह के लिए अगर नज़रबंद किया जाता है तो वो काफ़ी टाइम तो गुजार चुके हैं, तो वो क्यों इस मामले में उनके वकला की जानिब से खुद डिले किया गया, उसकी रीज़न क्या है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। और चूँकि उनकी जानिब से मैं हैरान होता हूँ कि बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो टूट गए हैं, तो शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जो पहले ही अवाम की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के शक के दायरे में रहते थे, या जैसे परवेज़ इलाही हैं, और आपने रात को देखा होगा, वो सोशल मीडिया पर भी वीडियोस वायरल हुई कि उनके लिए मैट्रेस जा रहा था कि रात को उन्होंने हिरासत में, थाने में, एंटी करप्शन थाने में गुजारनी है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, मुझे ये लगता है कि अल्टीमेट ऐसे लोगों को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इमरान खान के बाद मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे ये लगता है कि ये सारे का सारा ये कुछ फरमाइशी गिरफ्तारियां भी हैं, बाकी गिरफ्तारियों के अलावा कुछ फरमाइशी गिरफ्तारियां भी हैं। शहरियार आफरीदी को एक क्लास फरहमी और फैमिली के साथ मुलाकात के हवाले से जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने समाअत की। शहरियार आफरीदी को एक क्लास फरहमी और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जेल में एक क्लास फरहमी और मेडिकल से मुतल्लिक शहरियार अफरीदी की दरख्वास्तों पर अदालत ने फैसला महफूज किया। अडयाला जेल हुकाम का कहना था कि शहरियार अफरीदी सेल में थे, लेकिन डेथ सेल में नहीं थे। ये तस्दीक कर दी कि उनको सेल में रखा हुआ था, लेकिन वो डेथ सेल में नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर ने कहा कि आप इतराफ़ कर रहे हैं कि उनको सेल में रखा गया है। स्टेट काउंसिल ने कहा कि यह हाई प्रोफाइल शख्सियत है, बैरक में नहीं रखा जा सकता। जेल हुकाम का कहना है कि जेल में क्लास की तब्दीली से मुतल्लिक डीसी को लिखा है, जेल में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद मुझे शहरियार अफरीदी से मिलने नहीं दिया गया, उनसे फवाद चौधरी की बगैर ऑर्डर के जेल हुकाम ने मुलाकात करा दी। जितने अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनके पीछे डेथ सेल है। अदालत ने फ्रीकैन की दरखास्तें सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है, दलाल सुनने के बाद, और अदालत अब इस पर फैसला देगी, क्योंकि जेल हुकाम की जानिब से ये बात वाज़ेह हो गई है और उन्होंने इस मौक़िफ़ की तस्दीक कर ली है कि उनको सेल में रखा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज सुबह सवेरे ही पहले इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पहुँचे। वहाँ पर 3 मुकदमात में उनकी जो जिना हाउस हमला केस के बाद
9 مئی کے واقعات کے بعد جو 3 مقدمات ان کے خلاف درج کیے گئے تھے، ان تینوں مقدمات میں عدالت میں سماعت ہوئی، اور عدالت میں سماعت کے بعد عدالت نے ان کے جو ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی ہے، اور سلمان صفدر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے عدالت کو کہا گیا کہ تمام مقدمات میں ایک ساتھ ضمانت کی تاریخ دے دی جائے، تاکہ تمام مقدمات میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مقدمات، اور سارے کے سارے سیاسی انتقام کی بنیاد پر ہیں، تو ایک ہی دلائل کے ذریعے تمام کیسز میں دلائل دے دیے جائیں، ایک ہی تاریخ پر تمام کیسز میں دلائل مکمل ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے تمام کیسز کو ایک ہی تاریخ کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو عدالت نے فائلیں رکھ لی اور عمران خان کو جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ضلع شاہ قتل کیس میں ڈائریکٹ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ضمانت دی تھی، تو اس میں عمران خان پیش ہوئے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ضمانت ہے یہ عبوری ضمانت سیشن کورٹ سے ہونی تھی، لیکن چونکہ وہاں سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کی جو پلی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں اور ڈائریکٹ ہم آپ کی عبوری ضمانت پر سماعت کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو باقی سائلین کی طرح بیٹھنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، جب آپ کی باری آئے گی تو تب ہی آپ کو سنا جائے گا اور آپ کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ عدالت میں آج عمران خان ٹائم پر پہنچ گئے تھے، اور پہنچتے ہی جو آنریبل عدالت ہے اس کی عدالت کے باہر گاڑی کی اجازت مل گئی تھی رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے، تو عمران خان گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ وکلاء کی بھاری تعداد اور پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی عمران خان کی گاڑی کے آس پاس کھڑی رہی، اور پھر اس کے بعد جیسی کیس کال ہوا تو پھر عمران خان اندر گئے اور عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے شامل تفتیش بھی ہونا ہے، جو آپ کو یہ بیان آپ سے سوالات پوچھتے ہیں ان کو آپ بیان اپنا لکھ کے دے دیں، اور 6 جون کو عدالت نے کہا کہ 6 جون تک ہم توسیع کرتے ہیں، اور 6 جون کو ہم اس کا فیصلہ سنا دیں گے، جو عبوری ضمانت ہے اس کا فیصلہ ہم کر دیں گے، چونکہ آج بھی فیصلہ کر دیتے، ابھی تک جو کیس ہے اس میں جو تفتیش ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کو 6 جون کے بعد پھر فیصلہ آ جائے گا ضلع شاہ قتل کیس کی۔ جب تفتیش مکمل ہو جائے گی تو پھر عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی درخواست ضمانت کو۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں ختیجہ شاہ کی رہائی کے لیے دائر درخواست پر عدالت میں سماعت ہوئی، اور جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ سرکاری وکلا نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں ختیجہ شاہ کو پیش کیا گیا تھا، آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں ختیجہ شاہ کو پیش کیا گیا۔ سرکاری وکلا نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں بھی ختیجہ شاہ کو پیش کر دیا گیا تھا، پہلے ختیجہ کو شناخت پریڈ کی وجہ سے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ شناخت پریڈ میں ختیجہ ملزمہ ثابت ہو چکی ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جس طرح شناخت پریڈ ہو رہی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تفتیشی نے ابھی تک ٹرائل کورٹ میں ریکارڈ پیش بھی نہیں کیا۔ عدالت ختیجہ شاہ کی گرفتاری کو کالعدم قرار دے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ میں جہاں زیب اور سلمان علی شاہ نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، اور عدالت ختیجہ شاہ کو رہا کرنے کا حکم دے۔ دوران سماعت ختیجہ شاہ نے بیان دیا کہ میں صرف احتجاج میں شامل ہوئی تھی، جتنے لوگ بھی شناخت پریڈ میں تھے میں نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے پولیس کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے۔ شناخت پریڈ کے بعد ختیجہ شاہ سمیت دیگر 7 خواتین ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، تو عدالت نے اس پر فائنل آرگومنٹس کے لیے 5 جون سوموار کی تاریخ مقرر کی ہے، اور عدالت نے کہا کہ ختیجہ شاہ کو اس دن عدالت میں پیش نہ کیجیے گا، وکلا تیاری کر کے ہیں، اور جو یہ الزام ہے کہ یہ شناخت پریڈ درست نہیں ہو رہی یا خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے یا یہ جو گرفتاری ہے یہ غیر قانونی ہے، ان سارے الزامات پر عدالت نے کہا کہ ہم 5 جون کو فیصلہ دیں گے۔ 5 جون کو فائنل آرگومنٹس کے لیے عدالت نے طلب کر لیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی 7 خواتین کو بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، اس میں جو طیبہ راجہ ہیں، اسی طرح جو عالیہ حمزہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے سنم جاوید وہ ہیں، اور باقی اور اسی میں انہی کے ساتھ شامل ہے ختیجہ شاہ بھی۔ یہ 7 خواتین ہیں، ان کو شناخت پریڈ میں جو ان کی جانب سے گواہان تھے یا جو مدعی تھا، اب گواہ بھی پولیس والے مدعی بھی پولیس والا، تو ان کی جانب سے ان کو شناخت کر لیا گیا تھا، ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب چونکہ وہ مقدمے میں باقاعدہ اب آ کے نامزد ہوئی ہیں، 9 مئی اور آج 2 جون ہے، یہ سارا پروسیس اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب آ کے وہ نامزد ہوئی ہیں۔ نامزد ہونے کے بعد آگے جسمانی ریمانڈ کا سلسلہ چلے گا، اور پھر آگے جوڈیشل ریمانڈ پر جب جائیں گے تو پھر جا کے ان کے خلاف جو ضمانت ہے وہ اپنی ضمانت دائر کریں گی۔ ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی، آج ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جب
انسداد دہشت گردی عدالت سے نکلنے لگے تو جو صنم ہیں، صنم جاوید، ان کی والدہ اور ان کی بیٹی وہاں پر موجود تھیں، اور وہ گاڑی کے سامنے آ گئیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گاڑی روکی گئی۔ عمران خان نے نہ صرف صنم جاوید کی بیٹی کو شفقت سے پیار کیا، بلکہ ان سے خیریت بھی پوچھی اور کیس کے حوالے سے بھی تفصیلات لی۔ جب عدالت میں پیش کیا گیا، چونکہ ایک بات تھی اور رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھی ایک بیانیہ آیا، پھر ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی اور جو عامر میر ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو 7 خواتین ہیں، کیونکہ صرف یہی نہیں ہے، باقی بھی خواتین ہیں 41 کے قریب جو گرفتار ہیں، تو ان 7 خواتین نے کہا کہ جیل میں ہمارے اوپر کوئی تشدد تو نہیں ہوا، جیل میں ہمارے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، لیکن یہ ظلم ہے کہ ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی ہے۔ اور عالیہ حمزہ نے کہا کہ جس طریقے سے آدھی رات کو خواتین کو گھروں سے گھسیٹ کے یہ گرفتار کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور تذلیل کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے اور ہراسمنٹ کیا ہوگی۔ اور ساتھ صنم جاوید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم، اور طیبہ راجہ نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں اس وجہ سے گرفتار کیا گیا اور ہمیں پولیس والوں نے بتایا کہ آپ کا نام مریم نواز نے دیا ہے۔ اگر آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گرفتار کیا گیا ہے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو پھر آپ ہمارے خلاف سوشل میڈیا کا کیس بنائیں، آپ ہمارے خلاف جلاؤ گھراؤ کا کیس تو نہ بنائیں۔ ہمیں یہ سوال پوچھا جاتا تھا، ہم نے کہا کہ ہم جناح ہاؤس کی طرف نہیں گئے، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف ہم نہیں گئے، اس کے باوجود ہمیں کہا جاتا تھا آپ گھر سے کیوں نکلیں، آپ کو گھر سے نکلنے کی وجہ سے ہی آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسی وجہ سے آپ کو آگے یہ معاملہ چلے گا۔ اس پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بڑے بڑے تو رہنما پاکستان تحریک انصاف کے چھوڑ کے چلے گئے، فواد چودھری بھی اور باقی بھی سارے جو رہنما ہیں، اس پر خواتین کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تو 2 دن میں ہی جیل نہ برداشت کر سکے اور استعفے دے کر بھاگ گئے۔ ہم نہیں گھبرائے، آپ لوگ بھی مت گھبرائیں، اور ہم نے اب جیل دیکھنی تھی، ہم نے دیکھ لی ہے، ہم آپ کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، انہوں نے رانا ثناءاللہ کو بھی پیغام دیا کہ جن کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تتلیاں ہیں، وہ انہوں نے جیل بھی برداشت کی ہے اور جیل برداشت کر کے وہ صبر کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ریمانڈ کا جو معاملہ ہے ان کو پہلے نامزد کیا جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی، جو بھی عدالت کا آرڈر آتا ہے، آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔